کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے شام کے وقت 2 انعام ہیں. ایک انعام وہ ہے کہ بظاہر دنیا کے کھانے اس کی نظروں کے سامنے پڑے ہیں، وہ اسے پیاس لگی ہے، بھوک کی طرف ہو رہی ہے، طرح طرح کے کھانے اس کے دسترخوان میں سجے ہیں، ہر قسم کا فروٹ پڑا ہے، پانی پڑا ہے، مشروبات رکھی ہیں، کھانے رکھی ہیں، کھجوریں پڑی ہیں، لیکن وہ تناول نہیں کرنا. اختیار ہے اس کا، سامنے پڑے اور وہ کھا سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے انتظار میں بیٹھا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ روزے کو کھول دو تو تب ہی وہ اللہ کی نعمتیں تناول کرے گا. اس سے پہلے وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے بلاوا آئے، مجھے حکم ہو، تاکہ میں نے جو اللہ کی رضا کے لیے سارا دن روزہ رکھا اس کو افطار کروں اللہ کی نعمتوں سے. اور جب وہ کھلتا ہے روزہ افطار ہوتا ہے تو اس مومن کی جو خوشی کا عالم ہوتا ہے وہ بیان کرنے سے باہر ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک روزہ دار کے لیے وہ روزہ کھولنے کی افطاری کی خوشی اس کے لیے ہے، اور دوسرا فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے سارا دن روزہ رکھا اور کھانے پینے سے اجتناب کیا، اللہ کی رضا کے لیے پانی میسر ہوتے ہوئے، کھانا میسر ہوتے ہوئے اس نے نہیں کھایا، اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام اسے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اسے نصیب کرواتا ہے. اور یہ وہ نعمت ہے جو کائنات میں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ روزے دار کو 2 انعام اور 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے، ایک افطاری اور دوسرا رب کا دیدار. تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ اپنی عطا سے عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جو اجر اور اس کا جو ثواب ہے وہ میں ہی عطا فرماؤں گا. اور نماز کا اجر بتا دیا، روزہ کا حج کا اجر بتا دیا، زکات کا اجر بتا دیا، ہر عبادت کا اجر مختلف ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. روزے کے معاملے میں جب بات ہوئی تو رب نے فرمایا کہ روزہ فقط میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دیتا، اس کی جو اس کا جو اجر ہے وہ میں ہی عطا فرماتا ہوں. اب دنیا ہمارے سامنے ہے اور اس میں روزے دار بھی ہمارے سامنے، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم پہچان نہیں سکتے کہ کس نے روزہ نہیں رکھا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے اور جانتا بھی تھوڑی ہے. فقط جس انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اور اس کے رب کو پتا ہوتا ہے.